الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان ودعا بدعوتہم الی یوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. حضرات، جیسا حضرت والا حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم فرما رہے تھے کہ ہم لوگ یہاں پر جمعہ کا دن ہے اور جمعہ کی نماز کے لیے بھی حاضر ہوئے ہیں، اور ایک بڑی عبادت کا بھی اعلان ہوا ہے، اس کو نکاح کہتے ہیں. نکاح اسلام میں آخری درجے کی بہت محترم بشان عبادت. یہ عبادت ایسی ہے، علماء نے لکھا ہے کہ 3 عبادتیں اور نیکیاں ایسی تھیں جب دنیا میں نہیں تھے اس وقت بھی رائج تھی، حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا میں آنے سے پہلے، اور اس دنیا میں بھی باقی رہیں، اور موت کے بعد جب اعمال کا سلسلہ بند ہو جائے گا تینوں عبادتیں پھر بھی رائج رہیں گی جنت میں جا کر بھی. ایک سلام، ایک ایمان، ایک نکاح. اور یہ ایسی بڑی عبادت ہے کہ ایک حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ نکاح کے پہلے کی 83 رکعت. حضرت میاں جی اصغر میاں صاحب نور اللہ مرقدہ علماء دیوبند کے مشہور بزرگوں میں ہیں، انہوں نے حسن معاشرت اپنی کتاب ہے اس میں یہ حدیث پاک نقل کی ہے کہ نکاح سے پہلے کی 83 رکعت نماز نکاح کے بعد کی 1 رکعت کے برابر ہو جاتی. یہ عبادت ایسی ہے جس سے ساری عبادتوں کا بھاؤ 83 ٹائم بڑھ جاتا ہے. اب آپ اندازہ، لیکن ہم اسے عبادت نہیں سمجھتے. اصل بات یہ ہے، مسلمان عموماً اسے سمجھتے ہیں برادری کا، علاقے کا رواج، رسم و رواج سمجھتے ہیں. اس لیے کہ جس چیز کو عبادت سمجھتا ہے اس کا شرعی ضابطہ اور قاعدہ طریقہ سیکھ کر اسے کرتا ہے. نماز کو عبادت سمجھتے ہیں تو نماز پڑھنا پہلے سیکھتے ہیں کسی عالم دین سے، اس کا شرعی طریقہ. اور اس شرعی طریقے کے خلاف اگر کسی کو کرتے ہوئے بھی دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں ہوگا نہیں ہرگز. نماز پڑھتے ہیں، نماز کو اگر کوئی قبلے کی طرف کو منہ کرنے کے بجائے قبلے کی طرف کو پیٹ کر کے پڑھنے لگے تو کسی مفتی صاحب، حضرت مفتی نذیر صاحب کو پریشان نہیں کرے گا کوئی عام آدمی کہ نماز ہو گئی نہیں ہو گئی. نماز کیسی ہو جائے گی؟ کیوں نہیں ہوئی؟ کہ صاحب قبلے کی طرف کو پیٹ کی، کیوں نہیں ہوئی نماز؟ اس لیے کہ نبی نے جو طریقہ بتایا ہے ہمیں، نبی نے نماز کے بارے میں فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. تو اس لیے نماز نہیں ہوئی کہ سنت کے خلاف ہوئی ہو. تو شادی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف نماز پڑھنا ہی نہیں سکھائی، شادی کرنا بھی سکھایا آپ نے. اور شادی کے بارے میں فرمایا شادی بھی اس طرح کرو جس طرح مجھے دیکھا شادی کرتے ہوئے. قرآن نے صاف کہہ دیا ہے کہ ہمارے ہاں صرف مقبول وہ عبادت ہے جو ہمارے نبی کے طریقے پر کی جائے گی، صرف وہ نبی کی فاتبعونی کی شرط کے ساتھ ہوگی. لیکن نماز کو اب اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی صاحب کھڑے ہو کر کہیں، اچھے دیندار لوگ جمع ہیں دین کے شوق میں، کہ میں نے شادی کرنے سے پہلے شادی کا اسلامی طریقہ سیکھا تھا کسی عالم دین کے پاس، تھوڑی دیر 1-2 گھنٹے بیٹھ کر شادی کا اسلامی طریقہ بتا دیجیے. نہیں کرتے، بس شادی برا. ایک آدمی نماز میں مسجد میں 1 نمبر کا نمازی ہوتا ہے، لیکن شادی میں وہ فلاں کشمیری ہے، حیدرآبادی ہے، بنگالی ہے، بہاری ہے، سید ہے، شیخ ہے، پٹھان ہے، اپنے اپنے رواج ہیں، بس یہ ہوتے ہیں تو صورت حال یہ ہوتی. حالانکہ شادی اسلام میں کتنی بات، اس سے زیادہ اور کیا بات. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کا اعلان کرو اور مسجدوں میں منعقد کرو. مسجدوں میں منعقد کرنے کا حکم دینے کے ساتھ ہی یہ بات واضح کر دی. اس سے زیادہ اور کیا واضح ثبوت ہوگا کہ آخری مسجد میں کیا کیا جائے گا؟ عبادت. دنیا کی بات اگر اب یہ دنیاوی کوئی معاملہ ہوتا تو دنیا کی باتیں کرنا تک حرام ہے مسجد میں. دنیا کا کوئی عمل کرنا تو بات کی بات ہے. لیکن ہمیں اس میں یہ ہم لوگ اپنے اور اس برادری کے اسلامی شادی کے اس طریقے کو چھوڑ کر اپنے رسم و رواجوں کے بندھن میں پڑھ کر ہم لوگ آخری درجے میں اپنے آپ کو ایک غلامی کے بندھن میں باندھ لیا ہے. مسلسل مشکلات در مشکلات سے 2-4 ہوتے چلے جا رہے ہیں. مسلمانوں کا حال یہ ہے. ہمارے محترم صاحب محترم مولانا طاہر صاحب ہیں ہمارے، وہ تقریر کر رہے تھے، دل کو بڑی لگی.
کہ صرف کارڈ پر لکھا رہتا ہے النکاح من سنتی. سنت عام طریقوں نہیں کہ جو پہچان سمجھا اس کو دیکھ کر یاد آ جائے ہو فلاں صاحب کی طرح کر رہے ہو, فلاں کٹ, جواہر کٹ, فلاں کٹ کہتے ہیں نا, اسے دیکھ کر سمجھا جاتا ہے یہ انہوں نے بھی, آپ تو ان کی طرح کر رہے ہو. تو کارڈ پر صرف لکھا رہتا ہے بس, اس کے بعد سنت ہی نہیں ہوتی, سب کچھ ہوتا ہے. بلکہ سنتوں کے جنازے نکالنے کا نام ہم نے شادی بنا لیا. ہمارے عملی حال یہ ہے, یہ ہوتا ہے. عموماً یہ صورت برادری کی باتیں ہوتی ہیں. ایک زمانے میں ہم نے یہ خیال کیا کہ بعد میں ہائے ہائے کرتے ہیں اور اس پر کھڑے ہو کر تنقیدی تقریریں کرنے سے کیا فائدہ. پہلے لوگوں کو سمجھانا چاہیے جا کر, جن کے یہاں شادیاں ہوں ان کو اسلامی طریقہ شادی سکھایا جائے. تو ایک مرتبہ 15 دن کی تمام اداروں کی چھٹی کر کے تمام مدرسین اساتذہ کو, شوال کے مہینے میں مسلمانوں کی بہت شادیاں ہوتی ہیں, تو ہم نے بھیجا. ہمارے ساتھی ہیں مولانا اقبال صاحب, وہ ایک بستی میں پہنچے, معلوم ہوا 100 سے زیادہ اس بستی میں شادیاں ہیں اسی مہینے میں. تو ایک خاندان میں معلوم ہوا 3-4 شادیاں تھیں, اکٹھی شادیاں تھیں, خاندان تھا. تو وہ ان کے یہاں گئے, جا کے اتفاق سے مشورے کے لیے میٹنگ بیٹھی ہوئی تھی. جو دادا جی تھے وہ تکیہ لگائے بیٹھے تھے. تو انہوں نے کہا چودھری صاحب اب شادی کا سنائیں, شادیاں ہیں. ہاں جی, خاندان میں 4 شادیاں ہیں ہمارے, 2 پوتیوں کی 2 نوازوں کی. میں نے کہا اچھا ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے, لیکن آپ نے شادی کا اسلامی شرعی طریقہ سیکھا بھی ہے. تو بیچارے چودھری صاحب کہنے واہ مولوی صاحب یہاں شریعت کو کہاں گھسیٹے ہوئے, تو برادری کا مسئلہ ہے اس لیے تو بیٹھے ہیں معاملے میں. تو وہ تو کفریہ کلمہ کہہ دیا اس نے تو بیچارے نے کہہ دیا. عملاً ہم سب کا یہی حال ہے. حالانکہ اللہ یہ جو اسلامی طریقہ اور سنت طریقہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھیے, چونکہ انسانی فطرت اور مزاج یہ ہے کہ اگر اس کو ڈرائیونگ پر PhD کرا دی جائے اور اسے جو ہے اسٹیئرنگ پر بیٹھ کر ڈرائیونگ نہ سکھائی جائے تو آدمی ڈرائیونگ کر نہیں سکتا. اس فطرت کا خیال کرتے ہوئے اللہ کی رحمت کے قربان کہ اللہ تعالیٰ نے صرف کتابیں نہیں بھیجی اپنا زندگی سکھانے کے لیے, بلکہ اپنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلے ڈرائیور بھیجے اسٹیئرنگ پر زندگی کے لیے, اور آخر میں سید الاولین والآخرین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا, جس نے زندگی کی اس گاڑی کی ڈرائیونگ اسٹیئرنگ پر بیٹھ کر ہر چیز کی سکھائی, اور اس کو محفوظ ہمارے پاس موجود ہے. اور وہ طریقہ اتنا اللہ پیدا کرنے والے ہیں. یہ جو اسلامی طریقہ ہے شادی کا, یہ اللہ کی طرف سے طے کیا ہوا گیا ہے. جو اللہ ہمیں پیدا کرنے والے ہیں, رشتوں کو بنانے والے ہیں, پیدا مائک بنانے والے سے کمپنی سے زیادہ صحیح نہیں جانتا کہ اس کے سب سے بہتر طریقہ کیا ہو سکتا ہے اس کے استعمال کے. فون بنانے والی کمپنی نے جو طریقہ بتایا ہے اس سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا کہ اس کو زیادہ سے زیادہ بہتر طریقے سے اور زیادہ سے زیادہ اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے اچھے طریقے سے استعمال کرنے کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے. حاکم الحاکمین رب انسالہ یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر, پیدا کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا کہ انسانی فطرت اور انسانی رشتوں کی نزاکت کا لحاظ کرتے ہوئے سب سے خوبصورت, سب سے آسان, سب سے عزت کا اور سب سے آرام کا اور سب سے راحت کا طریقہ شادی کیا ہوگا. وہ میرے نبی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم لوگ اس سادہ زندگی, اس انتہائی آسان شادی کو چھوڑ کر اپنے آپ اپنے رسم و رواج کے بندھنوں میں اپنے آپ کو باندھ رکھا ہے, اور ہم لوگ دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. حالانکہ صحیح بات یہ ہے, امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کسی کا دین دیکھنا ہو تو اس کی دنیا دیکھو. نماز میں کیا دینداری دیکھیں گے, ہر آدمی نماز میں نمازی بن کر ہی آئے گا. حج میں کیا دینداری دیکھیں گے, حاجی بن کر آئے گا. دین دیکھا جائے گا, اس کا رہن سہن دیکھو, اس کے کاروبار دیکھو, اس کے جو ہے معاملات دیکھو. اور سب سے زیادہ میں کہتا ہوں سب سے زیادہ امتحان ہے محبت اور تعلق کا شادی. اس لیے کہ جتنا زیادہ قریبی تعلق اور محبت دل میں ہوگی اتنا زیادہ آدمی خوشی میں اپنے ضرور لوگوں کو شریک کرنا چاہے گا. غمی خوشی میں شریک کرتا ہے, رشتہ بھی اس کی مرضی کے مطابق پسند سے مشورے سے کرتا ہے. پھر کیسے کرنی ہے شادی کر کے بعد تک بھی چاہتا ہے کہ یہ دوست یا عزیز جو سب سے زیادہ تعلق کا ہے, جس سے مزاج ملتا ہے, جس سے دل میں محبت ہے, کچھ دن بعد جائے شادی کے. لڑکی آ کر لڑکی کا پتہ لگ جائے کہ سسرالی کیسے ملے, اطمینان ہو جائے. یا دلہن ہو کر چلی جائے تو پتہ لگے بھائی ٹھیک بھی آئی ہے نہیں دلہن. اور جن سے تعلق نہیں ہوتا, تو مجھے یاد ہے ایک مرتبہ ذاکر نگر وہاں دہلی میں پوسٹ آفس میں ایک بڑے میاں بیچارے وہ پوسٹ ماسٹر کی خوشامد کر رہے تھے
کہ 4-5 شادی کے کارڈ لے رہے تھے کچھ کہ ان میں 2 دن پہلے کی مہر لگا دو، پیسے لے لو کتنے میں، کہ اس کی کیا ضرورت پیش آئی؟ کچھ ایسے رشتہ دار ہیں جن کو شادی میں شریک کرنا نہیں چاہتے ہم، لیکن شکایت کے لیے خط ڈالنے ضروری ہیں، تو آج خط ڈالیں گے کل تک تو پہنچیں گے نہیں، اور کل کو شادی ہے اس لیے مہر لگائیں گے، تو ہم نے تو پہلے ڈالے تھے۔ یہ ہوتا ہے۔ اللہ اس کے رسول سے محبت کا پیمانہ یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کی شرکت ہوئی شادی میں۔ اللہ اس کے رسول کی شرکت کیسے ہوگی؟ اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے سے کی جائے شادی، وہ ہے شرکت۔ یہ انسان ویسے بھی سماجی حیوان ہے، ایک بات یہ بھی ہے بزرگوں، سماجی حیوان ہے، اس کا سوشل زندگی کی شروعات اصل شادی سے ہوتی ہے۔ اگر یہاں پر یہ زندگی سنت کی جو ہے پٹڑی پر چڑھ جائے، شریعت کی پٹڑی پر، تو پوری زندگی شریعت اور دین کی راہ پر چل پڑتی ہے، اور یہاں سے اگر وہ جو ہے وہ سنت سے ہٹ جائے تو پوری زندگی میں بے برکتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ کتنا آسان تھا، میرا حضرت والا فرماتے تھے وہ کتنا آسان، بس شادی کے 3 نقطے ہٹا دو، شادی کر دو، بس سنت کے مطابق ہو جائے گی۔ شادی کے 3 نقطے ہٹا دو، شادی کر دو، بس سنت کے مطابق۔ مگر یہ سادگی ہمارے لیے ایک طرح سے ناممکن ہو رہی، فلاں نہیں مانتے، وہ روٹ جائے گا، یہ بگڑ، سب روٹنے والوں کا فکر ہے، نہیں فکر ہے تو کس کی؟ اللہ اس کے رسول کے ناراض ہونے کی فکر نہیں، صورتحال یہ ہوتی ہے۔ کتنا مشکل ہوتا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ ایک سال ایسا ہوا کہ بہت سارے لوگوں نے مجھ سے نکاح پڑھانے کا مطالبہ کیا، تقریباً 100-150 لوگ، شادیوں کا سیزن تھا، ہر آدمی کہتا تھا، اور جب میں نے ان سے کہا بھائی 3 نقطے ہٹاؤ تو وہ بیچارے بس کہنے لگے اچھا دعا کر دیجیے حضرت۔ ایک صاحب کا فون آیا میرے پاس، میں 41 فون، وہ زمانے میں پی سی او ہوا کرتے تھے، میرے پاس ساری سلپ رکھی ہوئی ہیں، 41 فون کر چکا آپ کو، اور 6 دفعہ وہاں گیا پھولت، 11 دفعہ دلی، کیا بات ہے، میری بیٹی کی شادی ہے اور میں نے طے کیا ہے کہ نکاح آپ ہی کو پڑھانا ہے۔ میں نے کہا ہمارے رشتہ دار بھی ہمیں چڑھانے کے لیے کارڈ بھیجتے ہیں، اتنا مہنگا کارڈ چھپے گا تو ظاہر ہے چھڑیں گے، اور ناراض وہ طبیعت کو تکلیف ہوگی، اس لیے کرتے ہیں۔ کوئی شریک نہیں کرتا، ہم آپ بھی شریک نہیں کرو، میری بیٹی کی شادی ہے میں کہیں شریک نہیں کروں گا؟ میں نے کہا ہاں آپ بھی شریک نہیں کریں گے، آپ کہہ ہی رہے ہیں کہ کیوں؟ میں نے کہا شادی کے جس طرح میں شریک ہو سکتا ہوں اس طرح آپ نہیں کریں گے، اور جس طرح آپ کریں گے میں شریک نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں؟ بتائیے، میری بیٹی کی شادی ہے جیسا آپ کہیں گے۔ میں نے کہا 3 نقطے ہٹا دو شادی کے۔ شادی میں نہ بارات، نہ بوڑا، نہ چوتھی، نہ مہندی، نہ کوئی اور رسم، کچھ بھی نہیں، بس صرف جو ہے چند اعلان کر کے نکاح کے لیے بلاؤ، نکاح کرو، مسجد میں نکاح ہو جائے۔ اب پھر بہتر تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی جنتی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ کی طرح خود اپنی بیٹی کو دولہا کے گھر پہنچا دیں، اگر نہیں پہنچا سکتے تو وہ بھی آ سکتی ہیں، ایسی کوئی پابندی نہیں لی ہے اسلام۔ اس طرح جب بھی آپ شادی کرنے کو تیار ہوں گے، مجھے ہر پروگرام چاہے کوئی کینسل کرنا پڑے، اسی تاریخ کوئی بھی تاریخ طے کر کے مجھے اطلاع کر دیے۔ کہنے کہ حضرت پھر دعا تو کر دیں گے؟ دعا، میں نے کہا دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ خیر و برکت سے۔ یہ حال ہو گیا ہے ہمارا۔ کتنا آسان تھا شادی، اسلامی شادی، بس 2-3 چیزیں تھی، ان کی خیال کر لو، سنت کے مطابق ہو گیا۔ سب سے پہلے لڑکا لڑکی شادی، ایک بات یہ ہوتی کس عمر میں شادی کی جائے، یہ بھی ایک بہت اہم آج کے زمانے میں وہ ہے۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ذرا ابھی اسلام عجلت کو پسند نہیں کرتا، العجل من الشیطان فرمایا، جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے۔ اور نماز میں آپ جا رہے ہو نماز پڑھنے کے لیے تو تمشون ولا تسون فرمایا، وقار کے ساتھ جاؤ، جھپٹتے بولتے اور ساتھ بولتے ہوئے جاؤ، اور مسجد میں جا کر نماز پڑھنے کرو، پٹواری جی کے گھر جاؤ، دروغہ جی کے گھر جاؤ، کسی کے جاؤ تو باہر پہلے اوسان صحیح کرتے ہو، پھر ہوش حواس میں جا کر جاتے ہو حاکم الحاکمین کے دربار۔ یہ جو رکعت حاصل کرنے کے لیے دوڑتے ہیں، جھپٹتے ہیں، بالکل اس کی گنجائش نہیں ہے شریعت میں۔ آرام سے جاؤ، اتنی اجرت۔ لیکن جن 3 مقامات پر روایت میں 4 مقامات پر جلدی کا اسلام نے حکم دیا ہے، اس میں نماز جب اس کا وقت ہو جائے، نماز جب اس کا وقت ہو جائے، کہ یہ بات میں کہہ رہا ہوں کہ دوڑیے، اس کے لگ رہی ہوگی کہ آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ نماز میں دیر، مطلب یہ ہے کہ ٹال مٹول نہیں ہونی چاہیے، پڑھ لیں گے، ابھی تو بہت وقت ہے، ابھی تو ہے، کوئی بات نہیں، ابھی تو نکلا تھوڑے جا رہا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے نماز میں۔ اللہ ایمان اللہ کی محبت کا نام ہے، اور صلاۃ معراج المومنین،
اس کا تو مومن کا تو دل اٹکا ہی رہنا چاہیے مسجد میں اور نماز میں. تو دوسرے مردے کی تدفین میں اس میں بھی بڑی تاخیر ہوتی ہے. یہ وہ آ جائے، یہ آ جائے، وہ آ جائے، اس میں بڑی رسم و رواج اور طرح طرح کی چیزیں ہم نے رکھ لی ہیں. اور تیسرے جب لڑکا لڑکی جب بالغ ہو جائے تو ان کی شادی کرنے میں اس میں بھی بڑی تاخیر وہ ہوتی ہے عموماً. یہاں تک فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالغ ہو گئے لڑکا لڑکی اور والدین نے قصل کی وجہ سے، رواج کی وجہ سے مل گیا تو تاخیر کی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لڑکی لڑکا اگر کسی گناہ میں مبتلا ہو گئے تو اس کا گناہ ان کے والدین کے ذمے ہوگا. صرف یہ حکم مان لیتی حکم اللہ. بالغ ہونا کے مطلب کس کو کہتے ہیں؟ شادی کے لائق ہو جانے کو کہتے ہیں بالغ ہونا. بالغ ہو جانے کے بعد اگر شادیاں کر دی جائے تو کتنے فوش اور جو معاشرے میں فحاشی اور اتنی انتہائی بے حیائی کی چیزیں اور عصمتیں برباد ہو رہی ہیں صرف اسی لیے ہو رہی ہیں. شادی جلد ہو جائے تو یہ. اور عصمت ایک ایسی چیز ہے، ایک دفعہ عفت و عصمت چار تار ہو جائے پھر رفو لگا ہوا کپڑا جیسے ہوتا ہے، پھر تو رفو کیا ہو پڑ جائے کپڑا، وہ آپ تھوڑے ہی آ پاتی ہے. پھر اب تو یہ جو WHO والے ہیں، میں نے ایک دفعہ WHO کی ایک میگزین آتی ہے دی ہیلتھ، اس کے ڈائریکٹر کی کافی تھیسز آئی لمبی، اس میں لکھا تھا 17 سال سے 33 سال کی عمر میں 17 سال سے 33 سال کی عمر میں والدین کے جو بچے ہوتے ہیں وہ ذہین ہوتے ہیں، ہوشیار ہوتے ہیں، تندرست ہوتے ہیں، توانا ہوتے ہیں. اور اس کے بعد جو بچے بھی پیدا ہوتے ہیں ان میں بچوں میں بھی اگر شادی اس عمر میں ہو جائے تو بچوں پہ کی صحت پر، ان کے ذہانت پر، ہوشیاری پر مثبت اثر ہوتا ہے. لڑکا لڑکی تلاش کرنے میں کس چیز کو ترجیح دی جائے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 4 چیزوں کی وجہ سے تم شادی کرتے ہو، لمالیہا ولی جمالیہا ولی نسبیہا ولی دینیہا. 4 چیزوں کی وجہ سے شادی کرتے ہو تم. بعض لوگ مال کی وجہ دیکھ کر شادی کرتے ہیں، بعض لوگ صورت کو دیکھ کر شادی کرتے ہیں، بعض لوگ خاندان کو دیکھ کر شادی کرتے ہیں، بعض لوگ دین کو دیکھ کر شادی. فَانظُرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دیندار کو تلاش کرو. فَانظُرْ کے معنی یہ ہے کہ وہ جو ہے ہیرا موتی اشرفی کسی جگہ گر جائے کوڑے میں، نالے میں، اور پھر لوگ چل کر اسے وہ جو ہے دبا دیں، اور پھر آدمی اپنے ہیرے موتی کو ناخون سے کریت کر آنکھیں پھاڑ کر تلاش کرتا ہے. اس طرح تلاش کرو دیندار. ہاتھ ٹوٹ گئے، اس سے اچھی اور بھلائی کی اور خیر خواہی کی بات کوئی لکھ ہی نہیں سکتا تم سے جو میں نے بتا دی ہے. لیکن ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے، اب کہیں یہ تو ہوتا ہے کہ دیندار بھی ہو، یہ تو ہوتا ہے، یہ ہمیشہ نہیں ہے. دیندار ہی ہو، یہ اصل پہلی چیز یہ ہونی چاہیے. ہوتا ہے دینداروں کو نظر انداز کیا جاتا ہے عموماً. یہ بات میں کتنے نوجوانوں کو ایسے جانتا ہوں، 20 ایسے ہمارے اہل تعلق میں قریبی نوجوان ہیں جن کے اچھے خاندانوں میں اس لیے شادی نہیں ہوئی، پڑھے لکھے ہیں، اچھے خاصے ٹھیک ٹھاک، یعنی ہر لحاظ سے باقی چیزیں بھی ہیں ان میں، لیکن ذرا دینی حلقے سے وابستہ ہو گئے، کسی بزرگ سے تعلق ہو گیا، تبلیغی جماعت سے تعلق ہو گیا، خود اپنی طبیعت میں دینداری تھی تو انہوں نے داڑھی رکھ لی اور مشرع ہیں، تو اچھے خاندانوں میں انہیں نظر انداز کر دیا گیا کہ چھوٹی عمر میں داڑھی اچھی نہیں، اتنی بڑی داڑھی اچھی نہیں لگتی. ایسے کئی لوگ ہیں، دیندار گھرانوں کی بات ہے جو دیندار سمجھے جاتے ہیں. ایسے کئی اچھے خاصے ظاہر میں دکھنے والے دیندار لوگوں کے جملے کانوں میں میرے ہر وقت گونجتے رہتے ہیں. مجھ جیسے آدمی سے کہا جس کو جانا یہ کہ بھی چھوٹا موٹا ملا تو ہے، یہ بھی اس سے بات کہنے میں احتیاط کرنی چاہیے، کم سے کم آدمی کرتا بھی ہے. کہا کہ لڑکی کی فلاں جگہ لڑکی سے شادی کی، رشتہ ڈالا تھا، لڑکی بہت خوبصورت تھی، پڑھی لکھی تھی، خاندان بھی بہت اچھا تھا، مگر بعد میں معلوم ہوا کہ ان کے یہاں شرعی پردہ ہوتا ہے، اس لیے رشتہ واپس لے لیا کہ نبھاؤ مشکل ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا مزاج عام طور پر کیا بن گیا ملت کا کہ دیندار نہ ہو، دیندار بھی ہو کی جگہ. حالانکہ اگر دیندار کو تلاش کریں گے لڑکے کو تو کیسے بھی کریں گے، کسی بھی طرح ہمیشہ حق نبھائے گا وہ اور حق جانے گا ہمیشہ. یہ دین کو ٹھکرانے کی وجہ سے ہم لوگ مسلسل مسائل در مسائل سے دوچار ہیں، اور وقت صبح سے شام تک ٹیلی فون آتے ہیں، میسیج آتے ہیں، آدھے سے زیادہ آج کل ٹیلی فون اور میسیج اس بات پر آتے ہیں
کہ داماد اتنا ستاتا ہے، سسرال والے یہ عاجز کرتے ہیں، لڑکی عذاب میں ہے، مصیبت میں ہے، گھر والے اتنے دن سے یہ نہیں ہے، اتنے پریشان ہیں، مسائل۔ شادی کیسے کرنی ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرما دی بس، اعظم النکاح مرکتن ایسرو مورتن، اللہ کے نزدیک پسندیدہ شادی وہ ہے جس میں کم سے کم خرچ ہو، جس میں آسانی ہو، کم سے کم خرچ ہو۔ ہم یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ تو ہم کرتے ہیں، مگر اللہ کے نبی تو فرما رہے ہیں کہ سب سے پسندیدہ شادی وہ ہے، اچھی شادی وہ ہے جس میں کم خرچ ہو۔ اور ہم شادی کس کو اچھی کہتے ہیں؟ جس میں زیادہ خرچ ہو۔ شادی اچھی اس کو کہتے ہیں جس میں زیادہ خرچ ہو۔ ضرورت رشتہ کے تحت روز اشتہارات اردو کے اخباروں میں ہم پڑھتے رہتے ہیں، اس میں ایک بکس میں اشتہار ہوتا ہے، ضرورت رشتہ لکھا ہوا سامنے، ایک پڑھی لکھی جو ہے اچھے نصاب اور خوبصورت بچی کے لیے برسر روزگار لڑکے کا رشتہ مطلوب ہے، اور ایک بڑی سی لائن لکھی رہتی ہے، شادی اچھی کی جائے گی۔ شادی اچھی کی جائے گی کا مطلب، شادی اچھی کی جائے گی کا مطلب کیا ہے؟ کہ خوب خرچ کیا جائے گا، بے دریغ پیسہ لٹایا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمائے شادی وہ اچھی جس میں کم خرچ ہو، اور ہم کہہ رہے ہیں شادی وہ اچھی جس میں زیادہ خرچ ہو۔ اچھے خاصے لوگ لڑکی کی شادیوں میں اپا کھا کے آتے ہیں، دیندار لوگ، اور آپس میں تذکرہ ہوتا ہے کہ لڑکے کا باپ کا انتقال ہو گیا تھا، مگر بھائیوں نے ماں کو کسی چیز کی کمی نہیں محسوس ہونے دی، بہت اچھی شادی کی، اور بیچارہ مزدور آدمی تھا رکشہ والا، مگر شادی بہت اچھی کی۔ شادی بہت اچھی کی کیا مطلب؟ زیادہ خرچ کیا۔ نبی تو فرما رہے ہیں جس میں کم خرچ ہو وہ اچھی شادی، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ اچھی شادی جس میں زیادہ خرچ ہو۔ صورتحال یہ ہو گئی، اور اس خرچ کی وجہ سے جن لوگوں کے پاس پیسے ہیں وہ ان کے ابا کے پیسے نہیں ہیں جو اللہ نے دیے ہیں، امتحان کے طور پر دیے ہمیں۔ ہم جو دو پیسے ہو جاتے ہیں مالدار سمجھ کر مغرور ہو جاتا ہے آدمی، مگر آپ کے پیسے ہیں تو حساب کیسا؟ حدیث میں آیا ہے آدمی کو قدم ہلانے کی اجازت نہیں دی جائے گی جب تک کہ 4 سوالوں کے جواب نہ دے دے، اور چوتھے سوال میں 2 جز ہوں گے، مال کس طرح پر کمایا اور مال کس طرح خرچ کیا۔ اگر غلط طریقے سے، غیر اسلامی طریقے پر، غیر قانونی طریقے پر، انلیگل طریقے سے مال کمایا ہوگا تو سرکاری اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ اسے کالا دھن کہتے ہیں سرکاری اصطلاح میں۔ تو کالے دھن پر ہر قانون میں سزا ہوتی ہے نا، ہر دنیا کے ملک کے قانون میں پینلٹی بھی ہوتی ہے، سارا مال بھی ضبط ہوتا ہے اور پینلٹی بھی لگتی ہے۔ اس نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مال حرام سے پلا ہوا جس جنت میں نہیں جائے گا، یعنی ہمیشہ کی جیل، جہنم کی جیل ملے گی۔ ایک دانک مال حرام کی کھائی ہوگی، 3 دمڑی کو دانک کہتے ہیں، تو 700 مقبول نمازیں دینی پڑے گی، اتنی پینلٹی لگے گی۔ اور خرچ کیا اگر غلط طریقے پر، غیر قانونی طریقے پر، اس کو کہتے ہیں سرکاری اصطلاح میں گھوٹالہ۔ گھوٹالے میں جاتے ہیں نا کتنے لوگ جیل میں، کونسلر کو، ایم پی کو، ایم ایل اے کو دی تھی سڑک بنانے کے لیے ایک رقم، اور اس نے بہنوئی کی کوٹھی بنا دی یا گاڑی خرید کے دے دی بیٹے کو، تو جاتے ہیں گھوٹالے میں۔ اس کو کہتے ہیں شریعت میں تبذیر، بے محل خرچ کرنا۔ جہاں خرچ کرنے کو کہا تھا وہاں نہ خرچ کیا جائے، جہاں خرچ کرنے کو نہیں کہا تھا وہاں خرچ کیا جائے۔ تو جہاں خرچ، تو یہ جو ہے اسے تبذیر کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سب سے پسندیدہ شادی وہ جس میں کم خرچ ہو۔ اس کا مطلب سب سے زیادہ پسندیدہ خرچ وہ جو شادی میں کیا جائے، زیادہ کس سب سے زیادہ ناپسندیدہ خرچ وہ ہوگا۔ یہاں خرچ کرنے کے لیے منع کیا تھا، کم خرچ کرنے کا کہا تھا، اس کو کہتے ہیں تبذیر۔ کیا کہا ہے تبذیر کے بارے میں؟ قرآن کہہ رہا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا۔ تبذیر کرنے والے، بے محل خرچ کرنے والے، گھوٹالہ کرنے والے، شرعی گھوٹالہ کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رب کا باغی کافر ہے، کفر کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 2 گناہ اگرچہ فسق ہیں مگر انہیں کفر و شرک کے ساتھ اللہ نے ذکر کیا ہے، اتنے بڑے گناہ ہیں، ملا دیا ہے کفر کے شرک کے ساتھ، اس کو بت پرستی کے ساتھ جھوٹ کو، فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور، بت پرستی سے بچو اور جھوٹ بات سے بچو، اور تبذیر کو کفر کے ساتھ ذکر کیا ہے، اتنا بڑا گناہ ہے۔
لیکن سمجھتے ہی نہیں. اب پیسہ آپ کا ہے تو آپ خرچ کر رہے ہیں تو کتنا بڑا, آپ کو اس کام کے لیے نہیں دیا گیا تھا. اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے پیسے ہوتے ہی نہیں تو وہ قرض لیتے ہیں. قرض بھی بعض دفعہ سودی قرض لیتے ہیں. اللہ اس کے رسول سے اعلان جنگ کہ کئی ایسے خاندانوں کو میں جانتا ہوں, عزیزوں تعلق والوں کو, اچھے خاصے ٹھیک ٹھاک زندگی گزار رہے تھے, ایک دو بیٹیوں کی شادی کرنے کی وجہ سے صورتحال آخری درجے میں ان کی ایسی ہو گئی کہ وہ جو ہے بیچارے بھیک مانگ کر گزارا کرنے لگے. ایسے حالات ہوتے ہیں. اور جن کو قرض بھی نہیں ملتا, ایسی کتنی نوجوان بچیاں اپنی شادیوں کے لیے ترس رہی ہیں, اپنے ماں باپ پر عذاب بن رہی ہیں. ان کی آہیں ان میں جو ہے تفسیر اور بے محل شادیوں پر خرچ کرنے والوں کی دیواروں سے ٹکرا رہی ہیں. ان کو یقیناً اس میں کوئی شک. میرے پاس 2 خط رکھے ہوئے ہیں. ایک خط جو ہے وہ حیدرآباد کی ایک بچی کا ہے, ایک گیا کی ایک بچی کا ہے. میں نے ارمغان ہمارے یہاں زمانہ میں نکلتا ہے, اس میں چھپوایا بھی تھا کہ شاید ہم لوگوں کو غیرت آئے. وہ گیا کی ایک بچی کا خط ہے. یہ دونوں خط ایسے ہیں جب بھی میں کبھی اتفاق سے کسی ضرورت سے دیکھتا ہوں سامنے آ جاتے ہیں تو پڑھنے کو دل پڑھے بغیر رہتا بھی نہیں, اور پھر بلک بلک کر رونے کو دل چاہتا ہے اپنی اس پر جو ہے ظلم پر, ملت کے افراد اور پیسے کے حوث میں اور ان رسم و رواجوں کے چکر میں. گیا کی ایک بچی کا خط ہے. اس نے مسئلہ پوچھنے کے لیے مجھے خط لکھا. چچا جان لکھا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, بڑی مشکل سے بہت ہی تلاش کر کے پتہ لے کر میں آپ کو ایک خط لکھ رہی ہوں. ایک مسئلہ پوچھنا چاہتی ہوں. میرے والد صاحب جونیئر ہائی اسکول کے سرکاری ٹیچر ہیں اور تبلیغی جماعت سے جڑے ہوئے ہیں. اللہ کی شکر ہے دیندار ہیں. ہماری والدہ بیمار رہتی ہیں اور ہم 4 بہنیں, چاروں قبول صورت ہیں اور پوسٹ گریجویٹ ہیں. تعلیم یافتہ ہیں کہ پوسٹ گریجویشن بھی کر لیا ہے, خوبصورت بھی ہیں. تو والدہ ہماری بیمار رہتی ہیں. جو تنخواہ ملتی ہے ہمارے گھر کے اخراجات اور بیماری سے بچ نہیں پاتی. اب ہماری شادیوں کے لیے جو مطالبے کیے جا رہے ہیں ہمارے والد اس کے پورا کرنے پر قادر نہیں ہیں, اور ہم اپنے والدین پر چاروں بچیاں عذاب بن گئے. چچا جان میں نے اپنے والدین کو کب سے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا, اور رات تہجد کی سسکیوں سے میری آنکھ کھل گئی. والد صاحب کی اللہ کے حضور دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے ہوئے اللہ سے فریاد کر رہے تھے, مولا کریم میری پھول سی بچیاں مجھ پر عذاب بن گئی ہیں, مجھے اس عذاب سے آپ کب نجات دیں گے؟ کیا چچا جان اب بھی ہمارے لیے خودکشی جائز نہیں؟ یہ سوال, یہ مسئلہ پوچھنے کے لیے وہ خط لکھا تھا. یہ ایک بچی نے لکھ دیا ہے, لیکن لاکھوں لاکھ بلکہ کروڑوں بچیاں ایسی ہیں جو پیسے نہ ہونے کی وجہ سے, صرف اس وجہ سے کہ ہم نے شادی کو برسم و رواج کے بندھن میں مان کر ایک عذاب بنا دیا ہے معاشرے پر, وہ سادگی بھول گئے, نبی کا طریقہ چھوڑ دیا ہے, اس کی وجہ سے وہ بیچاری اپنی والدین کے اوپر عذاب بنی ہوئی ہیں. اور سب کے قصوروار وہ سب لوگ ہیں جو سنت کا طریقہ چھوڑ کر وہاں سے جو ہے انہوں نے رسم و رواج کے بندھنوں میں, شادیوں میں فضول اخراجات کو ایک ضروری چیز سمجھ لیا ہے. اس کے بغیر شادی کرنا ناممکن ہو رہا. اسلام دین فطرت ہے, خوشی کا موقع ہے, تو خوشی کے لیے اسلام نے دی ہے گنجائش ولیمے کی. جس کے یہاں لڑکی آ رہی ہے, دلہن آ رہی ہے, اس کو خوشی کا موقع ہے, وہ شادی ولیمہ کرے اپنے عزیزوں اقربا دوستوں کو. وہاں ایک پرہیز صرف بتایا گیا تھا, وہی پرہیز توڑا ہے, اسی کے خلاف کیا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا بڑا مقبوض ہے وہ ولیمہ جس میں مالداروں کو ترجیح دی جائے, غربا کو نظر انداز کیا جائے. یہی ہوتا ہے عموماً. 2 دسترخوان ہوتے ہیں, ایک وی آئی پی دسترخوان ہوتا ہے, ایک وہ ہوتا ہے کوئی قریبی, کتنا قریبی عزیز ہو, ذرا وہ سطح کے اعتبار سے, سماجی اعتبار سے ذرا کم درجے کا ہو, ذرا کپڑے اچھے نہ ہو یا کچھ نہ ہو, ان سے کہتے ہیں بھئی یہ دیکھو وی آئی پی دسترخوان ہے, تم ادھر جاؤ. عموماً یہ ہوتا ہے اخباروں میں فوٹو آتے ہیں, اتنی لال بتی گاڑیاں آئیں, اتنے کمشنر آئے, اتنے منسٹر آئے, اتنے حضرت آئے, بس یہ بھی سب وی آئی پیت کے لیے آتے ہیں نا. یہ کوئی اس بات پر ناز نہیں کرتا, اس کی خوشی نہیں ہوتی کہ پڑوسی غریب ہے, میرا کوئی مزدور ہے ہمارے گھر میں کام کرنے آتا ہے, یا کوئی غریب عزیز ہے, اس کو خاص احترام اور اکرام کے ساتھ, اس کو محبت کے ساتھ کھانا کھلا کر خوش ہوا جائے. ایسا نہیں ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ شادی قول سے نہیں سکھائی, زندگی پوری کی, بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل سے شادی سکھائی. اس میں جہیز اور فلاں کیا کیا چیزیں اس میں وہ کی جاتی ہیں. کیسا عجیب بات ہے, ہمارے اصل میں رواجی دین کو جیتے ہیں ہم لوگ.
ایک چیز جو شریعت میں حرام ہے ہمارے رواج میں حرام نہیں ہے تو اسے ہم آرام سے اس کو ہماری زندگی میں رائج ہے اور اس پر کچھ عیب بھی نہیں سمجھا جاتا. اسی طرح جو ہے ہمارے یہاں فرائض اور عبادات کا حال بھی ہے. جو عبادات جو فرائض ہمارے یہاں رواج میں رائج ہیں ان کو عمل کرتے ہیں. اس کے خلاف جتنے بھی دوسری چیزیں ہوں جو رواج میں نہیں ہیں انہیں مسلسل نظر انداز کر دیتے ہیں. یہ جہیزی کا مسئلہ ایسا ہے. مفتی عبدالرؤوف صاحب سکھری بر صغیر کے مشہور فقہاء میں ہیں. انہوں نے ایک عجیب بات لکھی ہے کہ راستے میں رہزنی کر کے, لوٹ کر, ڈاکہ ڈال کر, چوری کر کے, کمبل کر کے, نقب لگا کر مال وصول کر لینا, موٹر سائیکل اور کار لوٹ لینا شریعت کے ضابطے اور قانون کے مطابق اتنا برا گناہ نہیں ہے جتنا کسی سے مطالبہ کر کے کار, موٹر سائیکل یا جہیز کا کوئی اور سامان طلب کرنا. انہوں نے لکھا بے مطالبے کے بھی لینا جائز نہیں. اور یہ بھی مطالبے کی شکل ہے کہ رواج ایسا بنا دیا جائے اگر اچھا جہیز لڑکی نہیں لے کر آئے گی تو ہرگز سسرال میں عزت کے ساتھ نہیں رہ سکے گی. اور 10 وجوہات لکھی ہیں, مدلل کیا ہے اپنی بات کو. میں نے جو رائے قائم کی ہے کس وجہ سے کی ہے, اس وجہ سے قائم کی ہے. لیکن چوری کی یا ڈاکے کی کوئی موٹر سائیکل ہو, کار چور, تو یا تو کباڑے میں بیچے گا یا کوئی بہت جری ہو تو نمبر پلیٹ بیچ کر بدل کر چلا سکتا ہے. لیکن جہیز کی گاڑی تو مسجد کے دروازے پر لگا دیتے ہیں حاجی صاحب کہ مولانا صاحب آپ ہی کی بابرکت سواری سب سے پہلے ذرا برکت ہو جائے گی. اس کو کچھ سمجھتے ہی نہیں آرام سے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ اصل میں یہاں سے دین کا امتحان ہوتا ہے, اللہ اس کے رسول کی محبت کا اور تعلق کا امتحان یہاں سے ہوتا ہے. ہم اس امتحان میں اس پوری کریں اور اس میں عملاً کچھ لوگ آگے بڑھیں, خصوصاً نوجوان اس کا عزم کریں. بوڑھے لوگوں کی قوت ارادی کمزور ہو جاتی ہے, وہ ہمت ہار جاتے ہیں, کبھی اماں کے سامنے, کبھی بھائی کے, کبھی بیوی کے سامنے. ضرورت اس بات کی اس کو بڑی منصوبہ بند طریقے سے کام کیا جائے اس میں نوجوان اس بات کا عزم کریں اور ارادہ کریں کہ ہم لوگ 100% اپنی زندگی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گزارنے کے لیے اور اس کی راہ پر ڈالنے کے لیے اپنی سب سے اہم زندگی کے ایک اہم واقعے کو نبی کے طریقے سے اور دین کے شریعت کے طریقے پر انشاءاللہ ہم کریں گے. کچھ اور جب قبول ہو جائے تو دعا, جی جب وہ قبول ہو جائے دعا. 5 میں مجھے دل چاہ رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, میں نے عرض کیا کہ ہمیں جو ہے نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شادی کرو جس طرح مجھے نکاح کرتے ہوئے دیکھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات بھی قول سے نہیں سکھائی, سب عمل سے سکھائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے لاڈلی بیٹی ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوبہ رسول ہیں. خود اللہ کے نبی کو حضرت عائشہ سے کتنی محبت, چاہتے ہیں کہ سب عائشہ سے محبت کریں. حضرت فاطمہ سے ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے یہ ارشاد فرمایا کہ فاطمہ تم نہیں چاہتی کہ تمہارے ابا جن کو چاہتے ہیں تم بھی چاہو؟ میرے ابا میں کیسے نہیں چاہوں گی جس کو آپ چاہیں میں نہ چاہوں. کہا کہ مجھے عائشہ سے محبت ہے, تم بھی عائشہ سے محبت کیا. سوتیلی ماں تھی نا, فطری بات ہوتی ہے انسان کی, اس لیے اللہ کے نبی جو ہے ان کے دل میں ہی محبت ڈال لیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نزدیک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کائنات میں سب سے محبوب شخصیت کون تھی؟ تو آپ نے فرمایا کہ فاطمہ. کیسے کہ جب آپ سفر پر تشریف لے جاتے سب سے آخر میں فاطمہ سے ملتے تھے کہ جدائی کم سے کم ہو. جب واپس آتے تو سب سے پہلے فاطمہ کے گھر جاتے. فاطمہ ہمارے گھر آتی تو اللہ کے نبی دروازے سے جا کر ان کو لے کر آتے, پھر آپ ان کی پیشانی کو بوسے دیتے, فاطمہ ان کی پیشانی کو بوسے دیتی, پھر آپ ہاتھ کو چومتے ہوئے اس طرح ہاتھ کو سینے سے لگا کے گھر میں لے کر آتے, اپنی جگہ پر فاطمہ کو بٹھاتے, اور جتنی دیر فاطمہ بیٹھی رہتی اتنی دیر آپ کا چہرہ بالکل گلاب کی طرح کھلا رہتا تھا خوشی سے. اتنا خوش ہوتے تھے آپ ان کو دیکھ کر. یہ فاطمہ اللہ کے نبی کے جگر کا ٹکڑا ہے. ان کی شادی کی ایک تفصیل جو ہے حدیث کی کتابوں میں پائی جاتی ہے. اللہ کے نبی کی عادت شریفہ تھی کہ ہمیشہ بوجھ بانٹتے تھے. آپ نے اپنے چچا حضرت عباس سے کہا کہ ہمارے چچا ابو طالب کثیر العیال ہیں لیکن ان کے مالی حالات اچھے نہیں ہیں, تو کیوں نہ ہم ایک بیٹا ان کا لے کر پال لیں تو ذرا بوجھ کم ہو جائے گا. کہا بہت اچھا. حضرت عقیل کو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے پالا.
حضرت علی کرم اللہ وجہ کو اللہ کے نبی نے لے کر پالا گویا اولاد اور بیٹے کی طرح بڑے ہوئے حضرت علی کرم اللہ وجہ. تو حضرت علی سے اللہ کے نبی نے پوچھا کہ تمہاری شادی کا ارادہ ہے میرا, میں فاطمہ سے تمہاری شادی کر دوں؟ کہ آپ بہتر سمجھتے ہیں, آپ زیادہ, اب تو میرے مختار سب کچھ آپ ہی ہیں. کہا اچھا ٹھیک ہے, تو اب تمہارے گھر میں کچھ ہے؟ تمہاری بیوی وہ جو غیر ہندوانی دہیج کو ہم لوگ کہتے ہیں نا, حضرت فاطمہ کا جہیز بھی تھا. حضرت فاطمہ کا جہیز اللہ کے نبی کی طرف یا فاطمہ کے ابا کی طرف سے کیا ہوا نہیں تھا, وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی طرف سے انتظام کیا گیا تھا آنے والی بیوی کے لیے, چونکہ شوہر کے ذمہ ہے سارا قرض. کچھ ہے تمہارے پاس؟ ان کا آپ کو تو معلوم ہی ہے کہ جاؤ گھر میں دیکھ کے آؤ. اپنے کی تعمیل میں گئے تو پرانی زرہ ایک وہ تھی جو مال غنیمت میں ملی تھی, وہ لے کر آئے. کہا اس کو بیچ آؤ بازار میں, کچھ پیسے ہو جائیں گے, تمہاری بہو آئے گی تو کچھ تو خرچے پانی کو کچھ تمہیں سامان چاہیے. لے کر چلے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسے موقع کی تلاش کیا کرتے تھے, تو وہ فوراً ادھر سے گاہک بن کے چلے. علی کہاں جا رہے ہو؟ کہ بازار. کیا کرنے؟ زرہ بیچنے. کہا کہ ہاں, کہ مجھے بھیج دو, مجھے, میں گاہک ہوں. کہا کتنے کی ہے علی؟ تو انہوں نے پرانی زرہ چند درہم کی, ایک پرانی لوہے کی جیکٹ تھی وہ, تو اسے کتنے کی بتاؤ, تو انہوں نے بتا دی. کہا علی تم تو بہت سستی کہہ رہے ہو, 400 درہم کی بیچنی ہو تو مجھے بھیج دو. کیسے لوگ تھے وہ؟ خریدنے والا تو کہہ رہا ہے کہ مہنگی لوں گا, اور بیچنے والا کہہ رہا ہے سستی دوں گا. لیکن وہاں کیا خریدا جا رہا تھا پتہ ہے آپ کو؟ اللہ اس کے رسول کی رضا. جان مال سب کچھ دے کر خرید مل جائے تو سستا تھا ان کے لیے. پھر کہا کہ بھائی دیکھو اس سے کم تو میں لے نہیں سکتا, 400 درہم سے کم تو میں لے نہیں سکتا, اتنے کی دو تو مجھے دو. حضرت علی کرم اللہ وجہ کو خیال آیا کہ اپنی مرضی سے خوشی سے دے رہے ہیں, شرعاً تو جائز ہے. اللہ کے نبی کا مقصد تو پیسے ضرورت پوری کروانا ہے, تو جتنے زیادہ پیسے لے جا کر دوں گا, رقم لے جا کر دوں گا, اللہ کے نبی خوش ہوں گے. عثمان خوشی سے دے رہے ہو؟ کہ بالکل خوشی سے. کہا ٹھیک ہے, 400 درہم میں زرہ دے دی, 400 درہم دے دی. یہ زرہ میری ہو گئی کہ ہاں, کیا میں جو چاہے کروں؟ کہ ٹھیک ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا یہ اب تمہیں ہدیہ کرتا ہوں. خوشی خوشی حضرت علی کرم اللہ وجہ وہ درہم لے کر, زرہ لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے, اور وہ جو ہے اس آپ کے دامن میں وہ درہم ڈال دیے. پورا واقعہ سنا ہے. اللہ کے نبی بہت خوش ہوئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی محبت سے, اور بہت دل سے دعائیں دیں. علی تمہارا کام ہو گیا خرچ کا, تمہاری بہو آ رہی ہے تو خرچ کا کام ہو گیا. چنانچہ لو یہ ایک دو بستر لیا ہو, 2 تکیے لیا ہو, 1 مشک لیا ہو, 1 چکی لیا ہو, 1 جانماز لیا ہو, 1 لوٹا لیا ہو. یہ جو خرید یہ تھا, یہ حضرت علی کی زرہ بیچ کر جو سامان آیا تھا, یہ لڑکی والوں کی طرف سے جائز نہیں تھا جو ہم استدلال کرتے ہیں. یہ اللہ کے نبی نے فرمایا مسجد نبوی کے پاس کتنے لوگ تھے, عمر کو بلا لاؤ, ابوبکر کو بلا لاؤ, ان لوگوں کو بلایا, اور آپ نے مہر فاطمی جو مشہور ہے اس کے عوض میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح خود بنفس نفیس پڑھایا. پھر اس کے بعد کھجوریں رکھی ہوئی تھی, 1 مٹھی ادھر, 1 مٹھی ادھر, 1 مٹھی ادھر, نکاح کر کے چلے گئے حضرت علی کرم اللہ وجہ. شام کو آپ نے فرمایا, بعض روایت میں آتا ہے ام سلیم کو بلایا, بعض روایت میں ام ایمن کو بلایا, دیکھو علی کی شادی ہو گئی ہے, اب اکیلے رہنا ٹھیک نہیں ہے, ان کے گھر پہنچا دو. اللہ کے نبی نے خود پہنچوا دیا حضرت فاطمہ رضی اللہ. ایک دن چھوڑ کر تیسرے دن آپ خیریت لینے کے لیے تشریف لے گئے, اور جا کر جو ہے ایک تشت میں پانی منگایا, اس میں معوذتین پڑھے, اور پیشانی کے بال پکڑ کر دم کی اور دعا کی, اللہ تعالیٰ تمہیں اور تم دونوں کو اور تم سے ہونے والوں میں برکت عطا فرمائے, اور ہر طرح کے شرور و فتن سے محفوظ فرمائے. یہ ہے 2 جہاں کے سردار کی صاحبزادی, جنتی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ کی شادی. ہماری بڑی خاص پوری دنیا کی ملکائیں, ان کے قدموں کی دھول بھی نہیں ہو سکتی. یہ اگر اس سادگی کے ساتھ شادی کی جائے گی تو اس میں برکتیں ہوں گی, رحمتیں ہوں گی, اللہ کی رضا شامل حال ہوگی, اور زندگی میں نسلوں میں برکتوں کے فیصلے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی ہمت دے اور قوت دے اور حوصلہ دے کہ ہم لوگ عملی مثالیں 100% نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و پیروی کی شادی کی قائم کریں. وکیل کس کو بنائے ہوگا؟ وکیل حضرت قمر بھائی کہاں ہیں؟ قمر بھائی وکیل ہیں. حضرت مفتی صاحب میرے خیال سے کرا زیادہ اچھا ہے. نہیں واقعی آپ کے ہو تو بولو. ہم تو یہاں پہ
جی تو سب کے لیے سعادت بندی ہے ان کی واقعی بات صحیح ہے. نہیں بہت مناسب ہے. کون ہے وکیل؟ جی آ جائیں. کون ہے آپ؟ کیا بیان؟ گواہ کون ہے؟ ٹھیک ہے. یہ چاہیے تمہارے بھائی کو بھی آگے آنا پڑے گا. جی آ جائیں گے آپ بھی. تو یہ لڑکی دوسرے لڑکے کی طرف سے وکیل ہے آپ کی طرف سے. جی آ جاؤ. ٹھیک کرسی رکھیں گے. مہر تو مہر فاطمی کی بات. اچھا ٹھیک بات ہے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على من يستطيع فليتزوج. وقال عليه الصلاة والسلام النكاح من سنتي. وقال عليه الصلاة والسلام فمن رغب عن سنتي وليس مني. وكما قال عليه الصلاة والسلام. پورا نام کیا ہے؟ شفا شفا بطول. اچھا دوسری کا نام ہے ذکر بطول. مسمہ شفا بطول جو مولانا ثناء اللہ صاحب کی صاحبزادی ہیں، ان کو مہر فاطمی کے عوض میں گواہوں، وکیلوں اور مجمع عام کی موجودگی میں زوجہ بنا کر آپ کے نکاح میں پیش کیا کہ آپ نے اس کو قبول کیا. میں نے اس کو قبول کیا. مبارک. مسمہ ذکر بطول جو مولانا ثناء اللہ صاحب کی صاحبزادی ہیں، ان کو گواہوں، وکیلوں اور مجمع عام کی موجودگی میں حماد میاں کی نکاح میں زوجہ بنا کر پیش کیا کہ آپ چونکہ وکیل ہیں، اس کے آپ نے اس کا قبول کیا. اس کا جی میں نے قبول کرنے کا کیا طریقہ ہوگا وکیل کا؟ ہمارے یہاں بالکل روایتی موجود نہیں ہو گیا. جی اچھا جزاک اللہ مبارک اللہ مبارک مبارک دنیا پناہتنا مبارک بنادرنا امسنا علم قدرنا عادت بنادرنا فتنا اللهم لك الحمد كما أنت كما أنت الشكر كما أنت أهل وفعل منا كما أنت أهل. صلى الله على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیے، خطاؤں سے درگزر فرما دیے. کریم آقا آپ کے نام نامی کو بھی لے کر مولا کریم یہ نکاح کا بندھن باندھا گیا ہے، رب کریم اس کو اپنی بارگاہ میں بھی قبول فرما لیجیے. رب کریم اس طرفین کے لیے برکتوں کا، خیر کا، رحمتوں کا ذریعہ بنا دیے. دونوں خاندانوں میں محبتیں پیدا ہونے اور دونوں جان کی خیر و خوبی کو بڑھنے اور زیادتی کا اس کو ذریعہ اور برکت والا نکاح بنا کر مولا کریم اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیے. رب کریم ہم سب کو مولا کریم زندگی کے تمام مراحل میں اپنے نبی کی سنت کی اتباع کی توفیق نصیب فرما دیے. خصوصاً شادیوں کے سلسلے میں مولا کریم جو مسلسل افراط و تفریط و بے ضابطگیاں ہو رہی ہیں ان سے بچا کر مولا کریم ملت میں
100% سنت کے مطابق سادگی کے ساتھ آسان نکاح کرنے کا مزاج بنانے کا اس نکاح کو ذریعہ بنا دیجیے، اور رب کریم ہم سب کو اس کی ہمت و جرأت عطا فرما دیے، خصوصاً نوجوانوں اور شادیاں کرنے والوں کو رب کریم وہ مولا کریم سب سارے رسم و رواج کے بندھن چھوڑ کر 100% آپ کے نبی کے طریق پر مولا کریم شادیاں کرنے کے لیے آمادہ ہو جائیں۔ اس کی ہم سب کو توفیق نصیب فرما دیے، امت میں اس کا عام رواج فرما دیے۔ اللہ کریم یہاں پر حاضرین کی حاضری قبول فرما لیے، ان کے تمام جائز مرادیں پوری فرما دیے، ہمارے تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما دیے، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دیے۔ اللہ کریم اس وبائی بیماری میں کیسے قیمتی شخصیات اور کیسے پیارے ہم نے کھو دیے ہیں، ان سب کی بال بال مغفرت فرما دی ہے، ان کی سیئات کو حسنات میں مبدل فرما دی ہے، ان کو جوار رحمت میں اپنے خاص جگہ نصیب فرما دی ہے، اور ان کی امت کو ان کا نعمت بدل عطا فرما دی ہے۔ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے یا ان کا ہمارے اوپر حق ہے، اس مجلس میں جائز تمنائیں مرادیں رکھتے ہیں، ان سب کی جائز مرادیں پوری فرما دی ہے۔ اللہ کریم یہ علاقہ ہے، اللہ کریم یہ دیار جو آپ کے محبوب بندے اور دین کے داعیوں کے مولا کریم دعوتی تجربہ گاہ ہے، رب کریم یہاں سے مولا کریم اسی طرح دعوت کی فضائیں اور دعوت کی ہوائیں پورے عالم میں جاری اور ساری فرما دی ہے، اور یہاں سے ان کی نسلوں میں مولا کریم اسی طرح ملکوں اور علاقوں کی ہدایت کا ذریعہ بنانے والے کھڑے فرما دیے، اور اس پورے علاقے میں امن و امان کی فضا کو عام فرما دیے۔ ظلم و بربریت کی مولا کریم اس کے اندھیرے سے مولا کریم یہاں کے تمام مظلومین کو نکال کر رب کریم یہاں پر خیر کے، برکتوں کے، رحمتوں کے، راحتوں کے فیصلے فرما دیجیے، اور طرح کے فضل کے فیصلے فرما دیجیے، حاضرین کی تمام جائز مرادیں پوری فرما دیے، ہمارے دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لیے۔ اللہم انا نسألک خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما